شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز سامعین محترم باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر نکر میں لگتا ہے اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے پھنے خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں سادات شاہ والا شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قائدین وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے قائدین بیٹھے ہیں اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی ہم تو خادم ہیں نا جی ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ہاں اور انشاءاللہ اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب جرت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے کوئی ریلی کرے اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا ہوئی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے ہم اس لائن میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی کہ فلاں کو روکا جا رہا ہے، فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہوں نے کسی شاید تو ڈر نہیں. اے سارے انہوں نے زرخنید غلامن اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری نو پھانسی لایا. پھر جناب ختم نبوت انہیں ڈاکہ گلایا اور دوجہ تبدیلی آیا انہیں جناب آسیہ حسین کو نسائی گستاخ رسول. پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پروانے ہوتے جناب دن دی روشنی اور رات کے اندھیرے میں لبیک یا رسول اللہ کہندے ہوئے گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کی دن اے سارے انہوں نے ازمائے ہوئے اور کہندے ایک گل دسو اے لبیک والے نو کیویں قابو کرنا اور باقی انہوں نے سارے مٹھی چل انہوں نے سارے کوئی جناب کسی بھی نعرے ہوتے آئے اور سارے انہوں نے مٹھی چیلنج کر کے اور جس دی چابی مروڑ دین کوئی جناب لندن جا بریک لاندا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لاندا اور جناب کوئی آسانو کہندا اسی ناموں سے رسالت کی گل کرتے ہیں اور کہندا جی ساڑی معیشت نہیں چلے گی. میں کہا ہونتا جناب اڈیالہ جیل ایک معیشتہ دے ڈھیر لگے پہلے ہونتا جناب پاکستان کے اندر ایک نہر نکلتی دو دور شہد تھی جڑی اڈیالہ جیل دے جناب چکی دے بڑھاوے کھا کے باہر نکل اور دوسرا جناب پاکستان دے جناب مینار پاکستان دے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں کتھوں شروع کراں. میں کہا چلے اسی تینوں دستے اسی کدے واسطے بیٹھے اسی تینوں دستے ہاں جڑے قوم دے نال کھڑے ہاں کرونا وچ بھی کھڑے ہاں سیلاب وچ بھی کھڑے ہاں مہنگائی وچ بھی کھڑے ہاں ظلم و تشدد وچ کھڑے ہاں بربریت وچ بھی کھڑے ہاں سارے وچ کھڑے ہاں اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ ہتھ کڑی پا کے بھی خالی ہے ہتھ کڑی پا کے بھی اور یار ساڑھا مقابلہ کنا دے نال ذرا سوچو تو صحیح. اے شاہ صاحبان بیٹھے نے ساڑھے امیدواران بیٹھے انہاں دا مقابلہ کنا دے نال ہے جڑے آدھے ہتھ کڑی پا کے بھی ہتھ کڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لوا کے بھی سردی آ کے بھی گرمیاں نکل کے بھی بہاراں نکل کے بھی خطاں نکل کے بھی جیلاں جا کے بھی کار کوٹھیاں جا کے بھی جے ویڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لگا اور ساڑھے سامنے جڑے کھڑے حضور دے دین دے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت دے جڑے ڈاکو کھڑے انہاں دا حساب لا لو وہ کی کر رہے ہیں. او جناب ایک آنا کہنا میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کراں. اے ساڑھے دوپہر داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں کا نہیں پتا ہونا. میں کہا اسی تینوں دستے ہاں قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. بزرگوں کو یاد ہونا ایڈے جان دیں جناب قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. آخر کتوں شروع کراں میں کہا کارگل میں شہیداں دے سودا کرن تو شروع کر. اور کہتے جناب کتوں شروع کرا میں کہا مال و دولت بڑھا کے سارا کچھ سعودی عرب نصر تو شروع کر. کہتا جی کتوں شروع کرا میں کہا ممتاز قادری نو پھانسی دین تو شروع کر. کہتا کتوں شروع کرا میں کہا خانقاہ اور مسیطہ تو سپیکر لوان تو شروع کر. اور کہتا کتوں شروع کرا میں کہا ختم نبوت تے ڈاکہ مارن تو شروع کر. اور کہتا کتوں شروع کرا میں کہا 50 روپے دے اسٹامپ تے لندن نصر تو شروع کر. اور تو آکھے میں قوم واسطے آیا قوم کی شادی نہیں ساڈا نواز شریف آیا. اور میں کہا چلے جڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا تو ہڈے واسطے آیا. اور تو چاہتے جناب جڑا اپنی اماں نو کوریا والے ڈبے چ بند کر کے بھیج دیتا آہے جاؤ جنازہ پڑھو. آہے اسی نہیں جانے آہنے اسی نہیں جانے. انہیں کہا کیوں انہیں کہا جیلن چ باندھن تے تیرا مقابلہ انہاں لبیک والےاں دے نال ہے. او آکھن ایک قوم دا لیڈر ہے تے او لیڈر دا اے حال ہے آکھے اماں دے جنازے نال نہیں جانا پکڑ کے جیل چ کر لین گے. تے ادھر سنو لبیک والے جدوں پکڑے گئے تے کارکن بھی جناب باقی قیدیاں نال بیٹھے ہویا تے انہیں کہا لبیک والے منڈیا او آپس پوچھن لگا. انہیں کہا دسو بھائی رہا ہو کے جان تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا 10 سالہ قیدی بیٹھے آئے جناب حوالاتی بیٹھے. دسو بھائی کدھر جاؤ گے؟ کسی نے آکھا میں اپنی اماں دی قبر تے جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنی پھپھی دے گھر جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنی بہن دے گھر جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاواں گا میں فلاں جا. کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاواں گا. جدوں سارے پوچھا انہیں کہا لبیک والے منڈے تو دس رہا ہون تو بعد کتے جائے گا؟ انہیں کہا مڑ کے تھانے جاواں گا. اے مقابلہ جی انہیں کہا تھانے گیا تو تینوں پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے. انہیں کہا مڑ کے جیل چاہ جاواں گا. انہیں کہا پھر رہا ہوئے گا. پھر انہیں کہا پھر تھانے جاواں گا. انہیں کہا تو تماشا لا. انہیں کہا کتنی
باری جیل بھیجن گے مڑ کے تھانے جاواں گا انہیں کہا تھانے ہے تیرا کی کم ہے انہیں کہا جدو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے اچ پیا ہویا او جھنڈا میں انہیں کو لینا واپس میرے ہاتھ سے ختم نبوت دا جھنڈا سی انہیں کہا میں جھنڈا لینا انہیں کہا آگے انہیں کہا جھنڈا لے کے میں سدھا بابا رضوی دی قبر تے جانا اگلی گل سنن والی انہیں کہا جا کے آخنا بابا جی ساری گلاں اپنی جگہ اے جھنڈا میرے ہاتھ چھے تساں سانو جھنڈا دتا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا اسلام دا دین دا حضور دے نا دا اے اسی تا کجا اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا تے جنہاں دے کارکنان اس لیول تے ہون او آکھن جناب اے لیڈرن اور لیڈر ہو نہیں ہوندا بابا فرید کیا کیا ہونے کا کافر ہے جڑا جاری لا کے آکھے ہون میری پاس سے سر سے بھی وفا نہ منگی اے ہو پیر فرید کا دس ہے اور جناب دوجے پاسے جدو تسی گل کرو گے آکھن کے اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی جی ہاں اقوام متحدہ جیسا میں جواب دیتی جا رہا اس واسطے کہ ساڑھے کارکنان کہن گے اسی بھی ناموس رسالت دے چوکیدار ہاں میں کہا اچھا جی آگے اسی ناموس رسالت دے تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ میں کہا حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت دی تقریر ہوئے اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار دی گل تے چھاونیاں وڑے میں لین گئے سو بھائی جے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی فواد ٹپو نو نال بٹھانا سی اسد عمر نو نال بٹھانا سی شاہ محمود نو نال بٹھانا سی ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی بھئی میں نو حکومت تو لا دیتا گیا حضور دی عزت دا مسئلہ آوے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ آوے تے پاکستان دی ہر شے پوری کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومتاں نو کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو اپنی حکومت نو رون واسطے اتنا کچھ کرن واسطے تیار ہے تے اسی حضور دی عزت واسطے اپنا سارا کچھ دین واسطے تیار ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ایک کہنے تبدیلی آئے گی اسلام سے تبدیلی کا تصور نہیں میں قرآن تو ثابت کر دینا اسلام کہندا جا الحق وزہق الباطل حق آندا تے باطل جاندا تے اسی اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال حق کی ہے اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر کی کہندا اے جناب ساری جناب دنیا کوئی جناب سردار بن کے وڈیرا بن کے عربی بن کے اجمی بن کے کوئی مالدار بن کے جاگیردار بن کے اقبال کہندا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہا سن اور کوئی کاہن بن کے پادری بن کے اور ایک انسان سی لکھاں اس دے شکاری سن اقبال کہندا پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سفر کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا چ آ گئے تامین حق بحقداراں سفر بندگارا مسند خاکا سفر کہندا حضور نے آ کے حبشی غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا اے دین ہی ہے بھائی سارے آندے اے جی غریب نال کھڑے ہاں تے سب نالوں پہلے آ کے غریب دی رڑی کٹ دے مینوں اے دسو ایک آئے انہاں کہ تبدیلی کرنی تبدیلی والے چند چاڑے تو سب ویکھے پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈار نو لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا نہ ڈار پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا دوویں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں ڈار اور ڈالر ہاں ایک کوئی شے انسان نو عزت دے سکتی غریب نو بھی عزت دے سکتی اور مسکین نو بھی عزت دے سکتی اور امیر نو بھی لین وچ رکھ سکتی او حضور دا دین ہے بس ورنہ ایتھے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکے روٹی کپڑا مکان روٹی بھی گئی 2 وقت دی کپڑے جڑے سن وہ بھی لال ہے اور جناب مکان سن وہ بھی ڈھا دیتے اور جناب کیا جی اسی غریباں نال کھڑیا غریباں نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین کھڑا ہو سکتا اور غریب نو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا اور قیامت تک کوئی دنیا دا ثبوت نہیں لیا سکتا کوئی نظام کیمونزم فلانا سوشلزم لبرلزم فلانا نام نہاد یہ سارے جناب نظام نہیں لیا سکتے اگر کسی انسان کو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا اور تسی اور میں حضور دے دین نال کھڑے ہیں بھائی اور یہ یاد رکھنا ایک کہنے لیے ہر ویلے لبیک دا نعرہ تانوں لبیک والے نوں کام ہی کوئی نہیں میں کہہ رہا تھا دسدیاں اے صلاح الدین ایوبی دے بارے کتاب لکھی
وہ ہے یورپی مورخ، انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے خلاف گل کرن دی، آخر وہ اس نتیجے تے پہنچا بھی صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجاں کدی بھی طاقت کدی بھی اسلحے کدی بھی ریزرو کدی بھی جناب ساڈے تو بعد نہیں ہویا۔ انہاں کیا بعد نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے؟ وہ تو فلسطین لے گیا سی، وہ تو بیت المقدس سے مسلمانوں جمعہ پڑھا گیا، وہ سارا کچھ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر گیا، تسی اس کو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے؟ انہیں کو پتہ کی کیا؟ انہیں کیا ایک گل ہے، انہیں کیا مسلمانوں دیا سبھا ہوندیاں سن 3 4 5 10 ساڑیاں سبھا ہوندیاں سن 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل تو ٹرپل ہوندیاں سن۔ انہیں کہا پھر لڑتے سو کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی نے شکست دے سکے؟ انہیں کہا صرف ایک کوئی وجہ، انہیں کہا این جنگ ہوندی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، سانو لگتا سی ہونے صلاح الدین ایوبی دی فوج نس جائے گی۔ انہیں کہا فوج چو نعرہ لگتا سی نعرہ تکبیر، انہاں دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیتے سی۔ جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا، اینا دے سارے پیوں نے بلا لیا انہوں نے، اے یورپی یونین ایسے سارے غلامہ دے حکمران غلامہ دے، انہوں نے پیوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا توڑے کو لپیک والے قابو نہیں آندے، انہوں نے کہا جی قابو کرنے ہیں، انہوں نے پرچے بھی کٹ دیا، انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لانے ہیں، انہوں نے جناب سارا کچھ کر دیا۔ ایک کرتے کیا اے جناب توڑے، انہوں نے کیا جناب اے باہر نکلن تاسی، انہوں نے ہیلی کاپٹروں تو جناب گولیاں بھی برسان دیا، شیل بھی برسان دیا، تیزاب بھی سٹ دیا۔ انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا قابو سانو اسی فورساں بھی لا دینے ہیں، سارا کچھ گرفتار کر کے جیلیں پا دینے ہیں، فورس شیڈول لانے ہیں۔ انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا جی ایک لبیک دا نعرہ لگتا ہر شے پٹی ہوئی پر چلی جائے۔ یا رسول اللہ اے ہن یاد رکھنا اسمبلی چ بھی لبیک دا نعرہ لگنا تے ہر شے پٹی ہوئی بات پر جائے۔ بھائی گل سنو، کرونا آوے تے سارے موت دے ڈر کو بڑھ کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانے والے اندر بڑھ کے دستانے چاڑ کے منہ تے چھکے چاڑ کے بہ جان، اے سانو موت آ جائے گی تے کون میدان وچ؟ بھائی غریباں دے گھر جنہاں دے چولہے مزدوراں دے بند ہو چکے سن، انہاں دے گھراں وچ راشن کس نے دیتا؟ اچھا پھر جدوں سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن، کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی، کوئی KFC تے میکڈونلڈ کھا رہے سی، تے جناب پانی دے اندر لبیک جناب قوم دے نال کون کھڑا سی؟ صحیح سچی سچی گل دسنا کون کھڑا سی؟ ٹھیک ہے جی لبیک والے، جدو مہنگائی آئی پیٹرول انہیں آسمان تے پہنچایا ادو قوم دے نال کون کھڑا سی؟ جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے جانا کس نے دتیاں؟ جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آیا جیلہ تے جانا کنے دتیاں؟ تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکتے ہیں؟ کوئی گل نہ ہوئے نہ کوئی سامنے تان کہ اسی قوم واسطے اے کیتا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دیو، اے تا لترہ دے قابل بھی نہیں ہیں چلیو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل انہاں تا قوم نو بیچ چھڑیا، کشمیر نو لبیک والے بیچیا، اے جڑے بیٹھے نے بیچیا، اے جڑے سارے اتنے بیٹھے اسمبلیاں موجود سن۔ میں نو اے دسو نواز شریف کی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے روڈوں تے اور سارے بارش ایک دوسرے کے گریبان بھی چل گئے، عمران خان کی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے روڈوں تے حدود کی عزت دا مسئلہ آیا تے کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس خنزیر نو باہر کڈو۔ اے وقت حقدارن ہاں اسائے کیا ہویا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شہر اجے روڈوں تے لبیک لگ لیا تے ہر شہر کم رہی ہے اس طرح کر کے اور کہنے اینوں نو ڈکو، میں کہا چلیا اے 313 ہو کے بدر چنے ڈکے گئے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بھائی کس کس کا ووٹ لبیک واسطے؟ نہیں ہجے ہاتھ تھلے ون کوئی ہے کسر؟ ووٹ کس کس کا لبیک دا تے جان کس نے حضور واسطے رکھی ہے؟ اور چلیا ووٹ تے رہ گئے پیچھے، حضور دے غلام جانا دینا آیا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تحریک لبیک ہے، اے صرف تحریک لبیک ہے، پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے ناتے سنو غور کرو، اے صرف تحریک لبیک ہے، پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے ناتے تے باقی پرچی آلے تے پرچے آلے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا۔ بھائی ایتھے کھلو جاؤ، ہاتھ بلند کرو، لبیک دا نعرہ لاؤ، ہاتھ بلند ذرا پیغام جاوے عالم کفر تک اور ان کو محمد عربی دے غلام
یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ میں تو کو پوچھنا تو تسا جواب دینا۔ میرا مال بھی لبیک واسطے، میرا مال بھی، میری جان بھی، میرا ووٹ بھی، میری سپورٹ بھی، یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں دے بوئے تے آگے نہیں آخنا بھی یہ چاہیے شے، گڈیاں تے گڈیاں باہر کٹ کے لینیاں، موٹر سائیکل ہے جڑی شے بھی ہے حضور دے دین واسطے باہر کٹ کے لینی۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، پرچی اسی تے پرچے دینے واسطے تیار ہو یار۔ بس صاحبزادہ صاحب نہ کھڑونا بھائی، ہاتھ کھڑے کرو۔ ایک ٹھپا کیسوں تے لانا، کس تے بھائی، کس تے اور حضور دا دین آ کے رہے گا۔ میں اسلام آباد تو ہو کے آیا، ہر شے اٹھی ہوئی پئی، نہیں سمجھ آئی گالوں، ہر شے اٹھی ہوئی پئی، اے منظر دس رہا کہ محمد عربی دا دین آ رہا۔ اور تسی اچھو پیغام بھیجو، آواز جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہاں دے کناں تک بھی جاوے، اور جڑے اسلام آباد وچ گھنڈے بیٹھے انہاں دے کناں نال بھی ٹکراوے کہ ہن نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ نون آیا، ہن محمد عربی دا قانون یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ یا 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 رسول اللہ